مولا علی شیر خدا۔ پہلی بات، چونکہ وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا بڑے بیمار ہو گئے، بڑے، صاحب طبقات نے لکھا، صاحب عزد الغابہ نے لکھا، دیگر بھی تمام کتب میں آپ کو روایت مل جائے گی، بڑے بیمار ہیں حضرت علی، اتنے بیمار ہیں کہ اٹھ کے چلا نہیں جاتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ چلیں اس سے پہلے آپ کو ملا رومی کی ایک بات بتا دیں، ذرا اگلا مسئلہ آسان ہو جائے۔ حضرت رومی کہتے ہیں مولا علی جب 60 سال سے زیادہ عمر ہو گئی نا، 61-62 سال، تو آپ نے ایک دن نا کوفے میں اپنے سارے دوستوں کی، پیاروں کی دعوت پکائی، تو تھوڑا سا ذوف بھی آ گیا تھا، بڑھاپا بھی تھا۔ تو ایک نوجوان تھا جس نے مولا علی کے تذکرے بڑے سنے تھے پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ نا تھوڑا سا نا آگے بڑھ کے آگے ہو کہ لوگوں نے پوچھتا کہ حضرت علی کدھر ہے؟ کسی نے بتایا وہ سامنے جو چہرہ سب سے زیادہ چمک رہا ہے وہ شیر خدا کا ہی ہے۔ تو وہ قریب گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، حضرت رومی کہتے ہیں اخروٹ کھا رہے، توڑتے تو ٹوٹتا نہیں تھا، اخروٹ توڑتے تھے تو وہ سخت ہوتا ہے نا جی، وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ تو وہ نوجوان ہنسنے لگا تو حضرت علی فرمانے لگے بیٹا ذرا ادھر تو آؤ، ہنستا کیوں ہے؟ وہ ڈر گیا، کہنے لگا جی نہیں ویسے ہی ہنس رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے ڈر نہ کیوں ہنستے ہو، بول۔ کہنے لگا جی نہیں حضور معاف کریں۔ وہ آپ فرمانے لگے اگر تو نہیں بتاتا تو میں بتاؤں تو کیوں ہنس رہا تھا؟ کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش کر دے۔ کہا میں پھر بتاؤں، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، رواہ ترمذی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کے سامنے نا زیادہ ڈنگے نہ مارا کرو، زیادہ کہانیاں نہ سنایا کرو، بلکہ اس کی فراست سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ کامل مومن اللہ کے دیے ہوئے، ہماری بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے بڑی کہانیاں سناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید سامنے والے کو کسی بات کا پتہ۔ اللہ کے ترمذی میں حضور نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے تو سامنے والا اسے بیوقوف بھی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کا دل نہیں ہے کہ وہ ڈینگے مارے، کوئی کہانی سنائے، پر سامنے والا سمجھتا ہے شاید اسے کسی شے کا پتہ ہی نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے میں بتاؤں؟ نوجوان میری بات پہ توجہ کرے، میں بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ تو مولا علی مسکرا کے فرمانے لگے بیٹے تو ہنس اس لیے رہا تھا کہ بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، تو اس نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑ دیا؟ یہ سوچ کے تو ہنس رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا کوئی نہیں۔ یہ لفظ کہے تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور بالکل یہی بات ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو سنا ہے کہ الٹے ہاتھ سے دروازہ کھیڑ دیا تھا، تو اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا، دروازہ کیسے توڑا؟ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جناب شیر خدا اٹھے اور اٹھ کے نا تو نوجوان کو تھپکی دی۔ آپ فرمانے لگے پتر بیٹا تو اخروٹ چھوڑ، کوئی خیبر ہے تو دکھا، میں آج بھی توڑنے کو تیار، اخروٹ کو چھوڑ دو۔ اور پھر بڑے خوبصورت جملے کہے، یہ تقریر نہیں ہے، تقریر نہ سمجھنا، جذبات کا اظہار کرو، خدا را میرا درد دل سمجھنا۔ مولا علی فرمانے لگے بیٹا اخروٹ میں وجود کی قوت سے توڑ رہا ہوں، اور خیبر کا دروازہ میں نے ایمان کی طاقت سے توڑا، اور فرمایا میرا ایمان پہلے سے پختہ ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا ایمان میں تو میرے دن بدن پختگی ہے، میں نے وہ ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ اور فرمایا کوئی خیبر ہے تو میں آج بھی توڑنے کو۔ یہاں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہاں سے ہمیں عباسی صاحب کا فون گیا، وعدہ ہو گیا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں بچوں کو اکثر بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں جس مولوی نے ریٹ طے کیا ہوتا ہے نا 40,000، اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، کہتے ہیں تو سانتے فلانا شہر دسیا تھا کہ ان سے 5,000 میرا ود گیا ہے۔ لیکن جس بندے کو اللہ یہ شوق دے دینا کہ میں دین کے لیے نکلا ہوں، تو وہ پھر جتنی گلیاں گزرتا ہے نا اس کا ایمان گواہی دیتا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں قیامت میں تیرے مومن ہونے کی گواہ بنے کہ تو اللہ کے دین کے لیے نکلا تھا۔ آپ میں جب ایمان کی طاقتیں ہوتی ہیں تو جینا آسان ہو جاتا ہے۔ میری قوم کا مسئلہ آج یہ ہے کہ انہوں نے عمرے کے ٹکٹ کی تو قرآن اندازی شروع کر دی، میں اسے ناجائز نہیں کہتا، وہ جائز ہے۔ عمرے کی ٹکٹ کی تو قرآن اندازی ہونے لگی،
لیکن وہ جو میرے نبی پاک نے فرمایا تھا تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، وہ کب ہوگی؟ وہ ٹائم آنا ہے کہ نہیں آنا؟ وہ کس دن؟ چونکہ وہ حضور نے فرمایا ہے، وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان کا ثواب کتنا تم قرآن اندازی کرو، اور وہ جو فرمایا تھا حضرت مجاہد نے کہ تمہیں پتہ چلے مسجد میں جھاڑو دینے کا اجر کتنا ہے۔ کس کام کا جی؟ کہاں؟ یہ وہ قاری صاحب کی ڈیوٹی ہے، ساڑھی تو نہیں ہے۔ مسجد میں جھاڑو دینے کا اجر کتنا ہے؟ تو فرمایا تم قرآن اندازی کرو کہ آج میں نے دینا ہے۔ ایمان کو پختہ کرے۔ یہ جو کچے پکے لوگ ہوتے ہیں نا، بیچ میں رہ جاتے ہیں، تو مسند امام احمد میں طبقات میں اسد الغابہ میں حضرت مولا علی بیمار ہو گئے بڑے شدید، حضرت عمر کا زمانہ خلافت تھا، اتنے بیمار ہوئے کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تو ٹانگیں کانپتی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص تیمارداری کرنے گئے تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمانے لگے، علی یار تم تو بڑے کمزور ہو گئے ہو، مجھے لگتا ہے اس بیماری میں بچو گے نہیں۔ تو حضرت علی نے جناب سعد بن نبی وقاص کو قریب بلایا، فرمایا تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری میں موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا علی موت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کب آ جائے، تمہیں کیسے یقین ہے؟ آپ فرمانے لگے اپنا یقین نہیں، مجھے مدینے والے محبوب کی بات پر یقین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے، اس کا مطلب ہے میں میدان میں کھڑا رہوں گا، کوئی مجھ پہ وار کرے گا، کوئی مجھے شہید کرے گا، میں بیماری سے نہیں مروں گا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں میں نے ان کا وہ یقین کامل دیکھا تو پھر چند مہینوں کے بعد میں نے مولا علی کو تلوار لے کے میدان میں بھی کھڑے دیکھا۔ یہ نہ چھوڑ دیں، میں بہت سارے لوگوں کی یہ بات سنتا ہوں نا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں تمہیں کیا دلیل دوں، اتنا بڑا عشق رسول ہے، اتنا لمبا چڑا تیرا نعرہ ہے اور نماز تیری چھوٹی ہے، اتنے لمبے تیرے دعوے ہیں اور داڑھی تیری چھوٹی ہے، اب میں تیرے ساتھ یار کیا بات کروں؟ یعنی میں ہی عاشق رسول ہوں، دین کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہے اور میری ہی بیگم اور میری ہی بہن اور میری ہی بیٹی پردہ نہیں کرتی، کیا یہ جو نبی پاک کا فرمان ہے یہ جا کے کسی غیر کو کہیں کہ پردہ کراؤ اپنے گھروں کو؟ یہ کس نے عمل کر رہا؟ صحابہ اور اہل بیت کا کمال یہ تھا کہ ایمان کی پختگی، یہ کامیابیاں، یہ میدان میں کھڑا رہنا، یہ سیاستوں سے اور کونوں میں بیٹھ کے اور مہرے کھیلنے سے نہیں ہوتا، یہ شطرنج کی بازی چلنے سے نہیں ہوتا کہ میرا پتہ آج کا ٹھیک چل رہا ہے، یہ تو ایمان کی قوت سے ہوتا ہے، یہ تو طاقتیں ہیں ایمان کی۔ ہمارا آج مسئلہ یہ ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو ہم جمعے میں حدیثیں سنتے ہیں، ناراض نہ ہونا پر میں بات ضروری ہے اس لیے کر رہا ہوں، جب ہم حدیثیں سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا جو یہاں تجزیہ ہے نا وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ 1400 سال پرانی بات ہے، دین کبھی پرانا ہوگا، اسلام کبھی پرانا ہوگا، قرآن کبھی پرانا ہوگا، کیا بات کرتے ہو صاحب؟ وہ ایمان کی پختگی، بس حضور نے کہہ دیا تو لہذا کہہ دیا، امت کا کام ہے اس پہ ڈٹ جائے۔